اور اللہ نے یہ بھی بتایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ سَيْنَا، دیکھو زیتون کا درخت کیسے اس مٹی سے اگاتا ہوں. ہمیں جب تیل نکالنا ہوتا ہے، امریکہ کی مشینیں آتی ہیں، امریکہ کی کمپنیاں وہ گہرائی میں گھس کے تیل نکالتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں لاکھوں سال پہلے یہ پیٹرول تیار. اللہ کہتے ہیں میں کتنا بن تیل درختوں سے چند سالوں میں، زمین میں گوبر، پانی، مٹی، زیتون کے بیج یا شاخ لگائیں آپ، وہ پھلتی پھولتی ہے، پھر اس کو نچوڑو، کیسا بہترین تیل نکلتا ہے. یہ تیل کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ تو بہت گہرائی میں جا کے تیل، لیکن یہ کیسا تیل نکال دیتا ہے نا. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَا تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، جو تیل کو لے کے اگتا ہے، جیسے ہی زمین سے نکل رہا ہوتا ہے تیل اپنے ساتھ کھینچ رہا ہوتا ہے. ارے بھائی یہ کون سی کمپنی ہے جس نے صرف 5 فٹ کھودا ہے اور 5 فٹ سے تیل نکال لیا اس نے، اور تیل بھی اتنا پیٹرول کو ناک کے قریب لے کر آئے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے آپ. زیتون کا تیل ناک کے قریب لے کے جائیں ناک کھل جائے گی، سب سے پہلی خوشخبری. ڈاکٹر کہتے ہیں ٹپکایا کرو ناک میں، سوزش کم ہوتی. پھر وہ تیل آپ کھائیں، کیسی چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور کیسی اس میں اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے. ابھی تو ڈاکٹر حکیم بھرے ہوئے ہیں زیتون کے تیل کے فائدوں کی سے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے. انجیر اور زیتون میں کوئی خاص چیز ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی بھی اپنے پیغمبروں کی خوراک وہ چیز نہیں بناتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور قرآن میں ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتے بطور نعمت کے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو اس یقیناً انجیر اور زیتون میں کوئی اضافی چیزیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں انار کا بھی ذکر کیا، اللہ نے انگور کا بھی ذکر کیا، مگر میرے علم میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں انار یا انگور کی قسم اٹھائی ہو. یہ بھی یقیناً بہت بہترین پھل ہیں، لیکن انجیر اور زیتون کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ گواہ ہیں کہ انسان بہت بہترین ہے. تو اس سے ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں انجیر اور زیتون کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے. آج کل کیا کھایا جا رہا ہے؟ چائے پی جا رہی ہے، گٹکے کھا رہے ہیں لوگ، پان کھا رہے ہیں، الٹی الٹی چیزیں، بازار سے بنی ہوئی چیزیں، دودھ پیک خرید کے پی رہے ہیں جس کے دودھ ہونے پہ ہی شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ دودھ ہے بھی یا نہیں. اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بازاری چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ اشتہار بازی پہ خرچہ کیا جا رہا ہے. ڈاکٹروں کو باقاعدہ خریدا جاتا ہے اور وہ جعلی چیزوں کے فضائل لوگوں کو سناتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں میں 2 نمبری ہو ہی نہیں سکتی. یہ غلط ہے. بہت سارے ڈاکٹر لوگوں کو بہت ساری غلط چیزوں پہ لگا رہے ہیں. تو یہ بازار کی چیزوں سے آپ اجتناب کریں، اور وہ چیزیں جو اللہ نے انسان کی خوراک کا حصہ نہیں رکھی ہیں. سگریٹ اللہ نے انسان کے پینے کے لیے پیدا نہیں کی ہے، ہیروئن، چرس، یہ سب نشے کی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب میں ویسے ہی حرام ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. انجیر اور زیتون کے کیا فضائل ہیں؟ میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے، اور حکیم جو ہیں، ماہر حکیم ہیں، طبیب ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں. لیکن ان میں کمال یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں چربی نہیں پیدا کرتی اگر اعتدال سے ان کا استعمال کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ انرجی دیتی ہے ہمیں، تو ساتھ ساتھ ایک اس کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ موٹاپا بھی لاتی ہے، وہ چربی بھی بڑھاتی ہے، وزن بھی بڑھاتی ہے. لیکن انجیر بہت طاقتور چیز ہے. نہ صرف یہ کہ آپ کے جسم میں چربی بڑھاتی نہیں ہے بلکہ چربی کو ختم کرتی ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا گراتی ہے. یہ زیتون میں بھی ایسے ہی ہے کہ زیتون آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید اور بہت طاقتور ہے، اور کولیسٹرول لیول آپ کا کم کرتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اعتدال سے ہو. اگر آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو پھر زیتون بھی چربی پیدا کرتا ہے. ظاہر ہے اعتدال تو ہر چیز میں ضروری ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں انجیر اور زیتون میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انجیر پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے، انجیر قبض کو ختم کرتی ہے. قبض کا سب سے بہترین علاج ہی انجیر ہے. لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، دوائیں کھاتے ہیں، ایلوپیتھک دوائیں کھاتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنی خوراک میں روزانہ کچھ نہ کچھ انجیر کا استعمال رکھیں تو بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی. انجیر میں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ خون پیدا کرتی ہے، سالے خون جسم میں بناتی ہے. لیکن انجیر کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ چبا کے کھانا چاہیے اچھی طرح. زیتون میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی الگ سے بھی فضیلت بیان کی ہے. فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے قرآن میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اللہ نے فرمایا کہ میری مثال اس نور کی ہے، یعنی ہدایت کی ہے، کہ جیسے کسی اندھیرے میں کوئی چراغ رکھا ہو. اب اس چراغ میں اللہ نے مثال کس دی ہے؟ یعنی زیتون کی دی ہے، کہ وہ چراغ جس کو زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہو، یعنی ایسے تیل سے جو مبارک درخت سے نکالا گیا ہو. تو اللہ نے وہاں بھی قرآن مجید میں سورہ نور میں بھی زیتون کے درخت کو اللہ نے مبارک درخت کہا ہے. ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے زیتون کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ. اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسا درخت پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے.
یعنی کوہ طور میں پیدا ہوتا ہے وہ درخت، اور تنبت بالدہن جو تیل لے کر پیدا ہوتا ہے، اور صبغ للآکلین کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے، یعنی لوگ روٹی اس تیل سے لگا کے کھاتے ہیں، سالن کا کام دیتا ہے وہ۔ تو اب یہاں مناسبت دیکھیں کہ اللہ نے زیتون کا اس آیت میں ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ وہ زیتون ہے جو کوہ طور پہ پیدا ہوتا ہے، اور کوہ طور ویسے ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی کو نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں وہاں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو مقدس جگہ پہ پیدا کیا ہے، اور وہاں کا تذکرہ اللہ نے کوہ طور کا تذکرہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اور اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں اللہ نے زیتون کا ذکر کیا آگے فوراً بطور سینا کوہ طور کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں۔ روحانی کا مطلب یہ کہ اس کے کھانے سے عین ممکن ہے کہ آپ کی کچھ روحانی ترقی بھی ہو، شاید اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، یا اس کے سے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی آتی۔ میں کوئی یقینی بات نہیں کر رہا، لیکن قرآن میں اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم مختلف قسم کے کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں ان سے آہستہ آہستہ اپنی جان چھڑانی چاہیے اور نیچرل چیزوں پہ آنا چاہیے۔ ایک آپ کو میں ایک تحقیق یہ بھی بتاتا ہوں کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو کولیسٹرول ہے نا اور جو چربی ہے یہ دیسی گھی سے نہیں پیدا ہوتی، یہ ہم جو آرٹیفیشل آئل استعمال کر رہے ہیں جن میں پتہ نہیں کیا کیا ملایا جاتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، جبکہ لوگ دیسی گھی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اگرچہ ابھی میرا موضوع دیسی گھی نہیں ہے، میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ آپ کھانے میں اگر زیتون نہیں استعمال کر سکتے تو دیسی گھی استعمال کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو بہت ساری بیماریاں ہارٹ کی اور بلڈ پریشر کی اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی۔ اور یہ بھی ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں۔ ابھی چند دن پہلے کسی حکیم کے توسط سے مجھے پتہ چلا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ بھئی انجیر اور زیتون، انجیر کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو ان حکیم صاحب نے بتایا کہ آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو کے استعمال کریں، یعنی انجیر کے ٹکڑے کریں اور 2-3 چمچے زیتون کپ میں ڈالیں اور اس میں انجیر کے ٹکڑے کر کے ڈبو دیں آپ اس میں، اور رات کو آپ ڈبو دیں اور صبح اس کو استعمال کر لیں، وہ زیتون بھی کھا لیں ساتھ میں۔ تو اس وقت میرا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ آج جب میں یہ اس آیت کا درس دے رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ نے خود قرآن میں دونوں کا ساتھ ذکر کیا ہے۔ حکیم تو آج کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد کہ ان دونوں کا ملاپ بہت بہترین ہے صحت کے لیے، تو قرآن میں اللہ نے کیسے دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے؟ تو یہ عجیب اتفاق ہے، اور بلکہ قرآن کی بلاغت ہے اور قرآن کا ایک قسم کا معجزہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں جن کی تحقیق ہو رہی ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اشارے پہلے سے دے دیے ہیں۔ انجیر اگر آپ زیتون میں ڈبو کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انجیر کو چبانا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ انجیر بہت سخت چیز ہوتی ہے، اس کا چبانا آپ کے لیے مشکل ہے۔ جب آپ اس کو زیتون میں ڈبو دیں گے، آپ صبح جب کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نرم ہو گئی ہے، اس کا کھانا آسان ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اس سے زیتون کا کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اگر زیتون ویسے ہی چمچہ بھر کے پئیں گے تو جو لوگ زیتون کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے مشکل ہے اس طرح سے پینا، وہ ٹیسٹ گین ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کافی حد تک تیل جو ہے وہ انجیر اس کا جذب کر لے گا، پھر جب آپ استعمال کریں گے تو وہ تیل کا استعمال بھی ہوگا، مگر وہ تیل کی ایک خاص قسم کی جو ایک مہک ہوتی ہے جس سے بعض لوگ جس کو پسند نہیں کرتے، تو اس مہک سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ وہ آسانی سے کھا سکیں گے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے انجیر اور زیتون کا، کچھ فائدے انجیر میں ہیں جو زیتون میں نہیں، کچھ فائدے زیتون میں ہیں جو انجیر میں نہیں، تو یہ کمبینیشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صحت کے لیے ایک بہترین ٹونک مل جاتا ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا کم ہو جاتا ہے، قبض آپ کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 آتشہ بن جاتا ہے، یعنی انجیر کا فائدہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور زیتون کا فائدہ بھی اس سے ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا ہے تو ہمیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ میں نے عربوں کو دیکھا ہے وہ بہت زیادہ انجیر اور زیتون کا استعمال کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں صبح صبح لوگ جیم کا استعمال کر لیں گے، شہد نہیں استعمال کرتے، اور بچوں کو ٹافیاں کھلا دیں گے، انجیر نہیں کھلائیں گے کبھی بھی۔ میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا، وہ ہمیں انجیر لا کے دیا کرتے تھے، ہم کھاتے تھے اس کو شوق سے، والد صاحب خود بھی استعمال کرتے تھے۔ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان چیزوں پہ ڈالیں، میٹھا کھانے کا بچوں کو شوق ہوتا ہے تو آپ ٹافی یا چاکلیٹ کے بجائے آپ ان کو انجیر کھلا دیں، آپ ان کو کوئی ایسے پھل فروٹ کھلا دیں، شہد کھلا دیں، تو ان چیزوں پہ لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا بہت تاکید سے حکم ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له۔ کیا زبردست الفاظ ہیں،
نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنا لیا کہ میں ہر خواہش پوری کروں، یہ بھی ہو جائے، بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، ہر چیز مل جائے، بس مجھے جو دل چاہے میں کر لوں. یہی ہوتا ہے نا، آپ فجر میں سو رہے ہیں، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، دل چاہ رہا ہے سوتا رہوں تو اب میں سو لوں. یہ خواہش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے تو خواہش پوری ہوگی یا خواہش کو قربان کرنا پڑے گا؟ ٹینشن ہے. ظہر کی نماز میں دکان، کاروبار، اگر آپ نماز پڑھنے نہ جاؤ تو خواہش پوری ہوگی، جاؤ گے تو خواہش کو قربان، بولو بھائی قربان کرنا پڑے گا. عصر میں بھی ایسے ہی، مغرب میں بھی ایسے ہی، عشاء میں بھی ایسے ہی. اب جن لوگوں نے تراویح پڑھی ہے، شروع میں 2-3 دن مزہ آیا ہوگا جوش میں، اس کے بعد تھک گئے ہوں گے، یار یہ کیا روزانہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، پھر وہی اللہ اکبر، پھر وہی سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر وہی اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، یہی ہوتا ہے نا. تو اس میں خواہش پوری ہو رہی ہے یا قربان ہو رہی ہے؟ بعض لوگ تو اتنی ٹینشن میں کہتے ہیں یار یہ اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہو گئی ہے بھائی، گھٹنے جواب دے گئے، ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے. تو خواہش کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ خواہش کو قربان کنٹینیو. روزے میں بھی ایسا ہی، 1 دن روزہ تو انسان شوق میں بھی رکھ لیتا ہے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے. آج حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا ملفوظ پڑھا. انہوں نے فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہے، جھوٹ بولتے ہیں. وہ بڑے کلیئر کٹ تھے. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ مت بولا کرو، اللہ کو جھوٹ پسند. جب رمضان جاتا ہے وقتی طور پہ تھوڑا سا غم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں خوشی ہوتی ہے. تبھی تو اللہ نے عید کا دن خوشی کا دن رکھا ہے کہ رمضان رخصت ہو گیا. تو جب خوشی، اللہ بھی کہہ رہا ہے خوشی مناؤ، رمضان گیا تو خوشی کا دن رکھا یا غم کا دن رکھا؟ بھائی اگر رمضان جانے کے غم کو اللہ غم مان لیتا تو عید کا دن ماتم کا دن ہوتا کہ ہم سے تراویح چھوٹ گئی، ہم سے ہمارے روزے چھوٹ گئے. اللہ نے کہا نہیں، یہ کون سا دن ہے؟ عید. کہ جو کام اللہ نے تمہارے ذمے لگایا تھا وہ ٹینشن کا کام تھا، وہ خواہشات پوری کرنے کا کام نہیں تھا، آج وہ چھٹی دے دی میں نے. تو ہمیں کئی خوشیاں ہوتی ہیں. اللہ تو نے جو ہمارے سر پہ ایک بوجھ رکھا تھا وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا. ان لوگوں کو تو بہت ہوتی ہے جنہوں نے پورے روزے رکھے، لیکن آج کل ان کو ہو رہی ہے جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا. حقیقت ہے سب سے زیادہ عید کو انجوائے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے جس نے روزہ نہیں رکھا ہو نا، افطاری پہ پھوڑتا طبیعت سے وہی ہے، روزے دار دولنے والے کھا کے نماز پہ چلا جائے. تو فرماتے تھے جو لوگ ناٹک کرتے ہیں نا کہ رمضان جا رہا ہے، غم ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں ان سے بولو کہ ٹھیک ہے آپ 1 مہینہ اور روزے، آپ کیا کرو، آپ کل سے تراویح دوبارہ پڑھنے. وہ کہہ کہ نہیں بھائی ایک بھی نہیں، 29 پہ لوگ کی سوئی اٹکی بھی ہوتی ہے کہ ہر 29 ہو جائیں، 30 نہ ہو. اعتکاف والوں کو دیکھو نا، جا کے بار بار کوشش میں لگے ہوتے ہیں یار اعلان ہو جائے، اعلان ہو جائے. ایک روزہ بھی ایڈ کر دیا نا اللہ نے، اس دفعہ رمضان 31 کا ہوگا، دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے لوگ غم سے. تو یہ ہے ٹینشن والا ہی کام. ہاں یہ غم ضرور ہوتا ہے کہ ایک عبادت تھی، ایک مسجد میں رونق تھی، وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن وہ اصل تو خوشی غالب ہوتی ہے. یار دوبارہ سے وہی ناشتہ، میری تو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. 10-20 یہ جو آخری عشرہ میرا چل رہا ہوتا ہے نہیں مجھے پتا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے. 10-20 روزے میرے آرام سے چلتے ہیں. اس کے بعد یہ جو عشرہ آخری چلتا ہے نا ہر رمضان میں، یہ آخری عشرہ میری حالت کیا ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہم پیٹ بھر کے رمضان میں زیادہ کھاتے نہیں ہیں، پھر کنٹینیو بیانات، نیندیں ہوتی نہیں ہیں، بے وقت نیند ہو رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، کروٹیں زیادہ لے رہے ہیں. پھر کوئی آ گیا عمران خان کی حمایت کی، آپ نے گالی آ گئی کمنٹ میں نا ایک بڑی سی، آپ نے یہ کیوں بولا وہ یہودی نہیں ہے، ادھر سے 25-30 کمنٹ وہ دیکھ لیے تو اور آدمی ظاہر ہے مٹی کا بنا ہوا ہے نا، لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہے وہ سیاسی. حالانکہ ہم نے کب کہا کہ بھائی تم ووٹ جس کو چاہے، تو ہم کہتے ہیں تھوڑا اعتدال سے کام لے لو، مخالفت میں تھوڑا سا اعتدال کر لو، اور اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے آپ کی رائے اور ہماری رائے وہ. ہم پہ کسی کی رائے زبردستی مسلط کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ اگر کسی کی رائے کو فالو کر رہے ہو تو آپ کے خیال میں وہ رائے ٹھیک ہے. آپ کسی کی رائے کو نبی کی رائے کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ حرف آخر ہے، وہ جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے. اس میں اتنا ظرف تو رکھو کہ دوسرا اختلاف کر سکے. ہمارے لیے تو سب علماء برابر ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کی اگر ایک رائے ہوگی تو ہم کہتے ہیں وہ بھی عالم کی رائے ہے، ان کے اگینسٹ کسی عالم کی رائے ہوگی تو وہ بھی عالم کی رائے ہے. تو دونوں رائے کس کی ہیں؟ علماء کی. ایک کی وجہ سے دوسرے پہ رد ہم نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے آپ کو جو رائے زیادہ صحیح لگتی ہے اس کو فالو کرو، جو غلط لگتی ہے اس پہ آپ اعتدال کے ساتھ اپنا بیانیہ ریکارڈ کروا دو، بس اس سے زیادہ تو ہمیں یہ رائے. خیر کمنٹس پڑھتے رہو رمضان میں تو وہ آدمی اور سر کے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا تو آخری عشرہ ایسا گزر رہا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوں تو عید آئے گی، صبح پراٹھا کھائیں گے، کیونکہ اللہ میاں نے جو ٹائم رکھا ہے نا سحری میں کھانے کا
وہ ٹائم بڑا خطرناک ہے، اس وقت بھوک لگتی نہیں ہے. کیسا اللہ نے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جیسے نالائق جو عبادت میں چور ہیں، اللہ نے ہم جیسے نالائقوں سے کسی نہ کسی طرح عبادت کروا لی. ورنہ ہم جیسوں کو کوئی عام دنوں میں ایک روزے کا کہے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عید کے بعد آپ ایک روزہ رکھو، 10 دفعہ سوچے گا آدمی رکھوں کہ نہیں رکھوں. شوال کے 6 روزے لوگ رکھتے ہیں لیکن بہت سوچتے بھی ہیں کہ رکھیں نہیں رکھیں. اور اگر کوئی کہہ دے 1 مہینہ کنٹینیو رکھو تو نہیں رکھا جاتا ہے. رمضان میں اللہ ماحول بنا دیتے ہیں، چاروں طرف روزے کا ماحول. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، نماز کا وقت رکھ دیا، جماعت رکھ دی. اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا تو ہم کل کرتے کرتے ساری نمازیں ڈیلے کرتے رہتے کہ کل سے شروع کریں گے. جیسے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہم یہ سوچتے تھے انشاءاللہ 1 جنوری سے ہم پڑھنا شروع. ابھی یہ دسمبر تک تو ایسے ہی ہو گیا، جانے دو. جب نیا سال آئے گا تو اس کی پہلی تاریخ سے ہم پڑھائی کریں. جب پہلی تاریخ آتی تھی تو اب ہمیں ایک دم ضمیر جھنجھوڑتا، یار اب شروع کر دو، پڑھنا ہے، امتحان بھی آ رہا ہے. تو ہم سوچتے تھے آج دن کیا بھائی، آج ہے پیر، ہفتے سے، کیونکہ جمعہ ویکینڈ ہے، ہفتے سے کیا ہوگا، ہفتہ آج تک نہیں آیا، کل سے. تو اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا کہ بھائی ٹوٹل اتنی نمازیں تم نے کمپلیٹ کرنی ہے، ٹائم تم خود ہی سیٹ کر لو، تو ہم وہ نمازیں کل کرتے کرتے آج ہم میں سے ہر شخص کے ذمے لاکھوں نمازیں ہوتی ہیں. اور وہ کہتا یار اب یہ میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں. چیزیں اللہ مسلط کر کے گن پوائنٹ پہ کروا لے. اللہ اگر ہم سے کہتا سال میں جب چاہو 30 روزے کمپلیٹ کر لو، ہم کل کرتے کرتے ہوتے ہی نہیں. ہم وہ ایک فقیر آیا محلے میں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، انہوں نے کہا کل آنا. کہہ رہے اس کمبخت کل کے چکر میں لاکھوں روپے اس علاقے میں پھنسا ہوا ہے میرا، اس کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. تو ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو روزانہ؟ اس نے کہا اگر یہ جو معاف کرنے والے ہیں نا یہ بغیرت نہ ہوتے تو روزانہ کے میرے 1 لاکھ روپے جو معاف کر دو کہتے ہیں نا، معاف کر دو، یہ بغیرت لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں صحیح کما نہیں پا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا، اللہ ہم سے روزے رکھوا لیتے. میں تو صحیح بات ہے بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ سے. اللہ میں تو بہت ہی نالائق. جو فنڈر ہے نا وہ ہوں گے بڑے نیک لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے لیے یہ 1 مہینہ کا روزہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں بڑے نیک لوگ. لیکن ہم تو نالائق ہیں بھائی. ہم تو اللہ سے کہتے ہیں ہم جیسے نالائق سے اللہ تو نے چاہے وہ سو کے ہی گزارا ہو. ہمیں یہ بھی غم ہوتا ہے کہ یار رمضان جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا، یہ بھی ہوتا ہے غم. کتنا کچھ کر سکتے تھے. میں پھر یہ سوچتا ہوں اللہ ہم جیسے نالائقوں کو نا تو نے صبح سے لے کے مغرب تک 14 گھنٹے کھانے پینے سے روک لیا نا، بھلے سو کے گزارا ہو، ٹھیک ہے، کروٹیں لے کے گزارا ہو، جیسے مرضی ٹائم پاس کیا. یہ بھی تو ایمان کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں کوئی خدا ہے، ورنہ بلا وجہ کسی کے کہنے پر انسان 14 گھنٹے بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا. آپ کہہ سکتے ہیں اس روزے میں تو بسا اوقات بھوک بھی نہیں لگی، پیاس بھی نہیں لگی، پھر بھی 14 گھنٹے کھانے پیے بغیر نہیں رہ سکتا کسی کے مشورے پر. ڈاکٹر کے مشورے پہ نہیں کرتا، اللہ کے مشورے پہ کہاں سے کرے گا؟ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی کسی حد تک ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کوئی خدا ہے. میں کہوں گورنمنٹ اگر آرڈر دے دے نا آپ کو کہ 15 دن کنٹینیو پوری قوم نے روزے رکھنے ہیں، 1% لوگ بھی اس آرڈر پہ عمل نہیں کریں گے. 1% بھی کوئی کچھ بھی کہہ دے، ڈاکٹر کہہ دیں، کوئی بھی کہہ دے، پوری دنیا میں مسلمان ایک اعلان ہوتا بھائی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش ہے یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا. فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دے. سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے. بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے. دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے. یہاں ایک آئے کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی،
اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا. میں نے کہا جی. کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں، اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں. میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ بیسک پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا نقصان نہ ہو. جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا. تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے زکاتیں بھی دیں، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا، اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہی خوف ہے. میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو. یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو، لیکن یہ علاج نہیں ہے. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ، ابھی برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی، اب ہوگا کیا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ہوگا، صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے، رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا، کوئی بات نہیں، انجوائے کرنا. دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ بولو نہیں. ہماری بیسک ضرورت ہے، جب شدید بھوک لگے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کھانے کو روٹی مل، یہ بیسک ضرورت ہے. نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے. یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے، آپ اگر نہیں سونا ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی. آپ اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا، نیند نہیں ہو رہی، ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا، بڑا لمبا بس کا سفر تھا، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا، پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی، تو میں ایسا سویا ہوں، کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں، وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب. پھر جب ادھر پکڑ تو دھڑام سے اس کے اوپر گرا، وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار. پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو. اور جب گہری نیند آتی ہے نا، انسان پہ مسلط ہوتی ہے، بے شک نرم گدا نہ بھی ہو، سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی، کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا، تھوڑی کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے، ایسا مزہ آتا ہے سونے میں. وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا، وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو، وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا. اس کو سکون تھا نا، اس کی سکون نہیں تھا اصل میں، وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے. تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے. مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ، جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے، وہ آ جائے گی، کہیں بھی آ جائے گی، بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت، اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں. شدید بھوک لگ رہی ہو نا، دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا جب غربت ہو، خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے، جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی، نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ، جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی، بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھوڑ. کیا خیال ہے؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو، بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے؟ غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل، لیکن اگر بھاگ گئی، مسافر خانہ ہے، ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی، کسی کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے. ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے، فیکٹری مر گئی، یہ زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو، لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری، مجھے بچا جا. یہی ہوگا نا، مجھے بچا جا. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابلے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دل، بہت سے لوگ ایسے ہیں بڑی بڑی داڑیاں، تہجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف، لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا، تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے.
گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا ہے. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے, تو نکالو اس گٹر کو, ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اس لیے اس کو سنت سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ, کوئی معبود نہیں. یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ اب کو نہیں مانتے, کہتے ہیں تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب, میرا میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس ڈھیلا بھی نہیں تھا, ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ, سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے, الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار, کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے. تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت کی غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو, بکری کا مرا ہوا بچہ, مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی در میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا, میرا پلاٹ, میری گاڑی, چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت کی. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو, اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے, ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے, آئیے ہمارے یہاں 3 سے 5 منٹ پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہو. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں, لا الہ, ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے, آپ کی کیفیت بدلنا, پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن, آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے, بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے. دنیا رکھو ضرور, ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے,
3 प्लॉट थे बहरिया टाउन में, बच्चों के लिए रखे हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह बहरिया टाउन निकाल के सुबह का उठा के दे दो किसी, इतना करें जितना अफोर्ड कर सकते। ये तो हमारे नबी ने तो रखा ही नहीं ना, लेकिन हमें हुक्म है, हम कमजोर लोग हैं, रख लो। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए, दिल ना लगाओ। दिल लगाने का क्या मतलब है? फैक्ट्री उस लड़के ने रखी थी मगर दिल में भी रखी हुई, तो मैंने कहा दिल से फैक्ट्री को क्या करो, निकाल दो। जब निकालोगे तो क्या होगा? दिल में मोहब्बत है या नहीं है, इसकी अलामत है छूट जाने पे नुकसान कितना होता है। देखो बहुत से लोग अपनी बीवी से कहते हैं मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ, पता चलेगा मरने पे नुकसान कितना होता है, अफसोस कितना हो रहा है आपको। रहते तो सभी मियाँ बीवी इकट्ठे ही है ना, क्या ख्याल है? सुबह वो नाश्ता बना के देगी, आप खा लोगे, आपके बच्चों को सब मोहब्बत से हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। इससे थोड़ी पता चलता है कि आपको इससे मोहब्बत भी है या नहीं है। अगर वो मर जाए, उसको कैंसर हो जाए, आपके दिल में आएगा चलो यार, बाजना ऊपर से डॉक्टर साहब, तो अंदर से यार खुद से जा रही है, जाने दो। जैसे एक 2 नंबर मौलवी साहब थे, वो तकरीर करते थे चोरी हराम चोरी हराम चोरी हराम। एक दिन उनके घर में खाना नहीं, पीने का क्या करूं भाई? उन्होंने कहा पड़ोसी, उन्होंने कहा भाई पड़ोसियों का आप तो खुद के खिलाफ बयान कर, वैसे लगा के खा लेंगे बोटियां, चोरी की तो बोटियां होंगी ना, बोटियां नहीं खाएंगे हम। अब उनकी बेगम ने सालन पकाया और देगची को उंडेलने लगी ताकि शोरबा आए और बोटियों को चम्मच से, तो ये कहते हैं भाई जो खुद से आए आने। चोरी तो वो है ना, हम खा रहे हैं, हम थोड़ी खा रहे हैं, खुद ही आ रही, कशिश सिकल ग्रेविटी की वजह से आ रही है ये सब। तो बाज लोग बीवी से इतने बेजार होते हैं, इलाज भी कर रहे हैं जिम्मेदारी समझ के, लेकिन दिल में ये होता है अगर खुद से मर रही है ना, तो अल्लाह तू समझता तो है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो साथ रखना। इससे नहीं पता चलता कि आपको इससे मोहब्बत है या नहीं है। लोग रह लेते हैं, पैसा भी रख लेते हैं, मोहब्बत का इससे पता चलता है छूट जाने पे गम कितना होता है। गाड़ी रखें, बंगला रखें, छूट जाने के लिए तैयार रहें, छूट कोई मसला नहीं है। तो मैंने उन साहब को कहा कि ये फैक्ट्री में अभी से फर्ज कर लो आग लग गई है, सब बर्बाद हो गया, अब आप धोती बनियान में घूम रहे हो, तो क्या होगा? उस मैंने कहा वो भी से फर्ज करो। मैंने कहा यार बड़ा सुकून मिला है। तो मैंने कहा ये सुकून आपका फिर खत्म हो जाएगा, फिर फैक्ट्री तो निकालो इसको दिल से। और दिल से दुनिया निकालने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है सदका किया करो। जब रोकड़ा खर्च करता है ना, दिल खींचता है। हम जो सदका करते हैं ना उसमें टेंशन नहीं होती है, इतना करो जिससे थोड़ी सी तकलीफ हो कि क्या कर दिया यार, क्या कर रहा हूँ। हदीस में आता है बेहतरीन सदका वो है कि जब तुम करो तो तुम्हें डर हो कि गरीब ना हो जाऊं, तामुलुल गिना व तख्शल फकर, और ना करने में उम्मीद हो कि बड़ा पैसा बना लूंगा। इस कंडीशन में जब करोगे ना तो ये सबसे बेहतरीन सदका है। सदका किया करो, दे दिया करो यार। ये हमारे हजरत फरमाते थे, एक आदमी दुकान से इतनी मोहब्बत हो गई उसको, एक दिन उसने कहा कि मुझे इतना दुकान में दिल अटक गया, एक दिन मैं दुकान बंद करके बैठ गया। मैंने कहा बाढ़ में जाए, अपनी इस्लाह के लिए ना, कोई बात नहीं, नुकसान करो यार अपना, हर वक्त दुकान दुकान दुकान, ऐसी की तैसी ताला लगा के घर बैठ गया कि जब नॉर्मल कंडीशन में होऊंगा फिर आऊंगा। जैसे किसी को इश्क हो जाए ना किसी से, अब मिल तो रही नहीं है वो, तो इश्क में वो पागल होना शुरू होता है। तो बेवकूफ लोग क्या करते हैं, हर वक्त उसकी याद दिमाग में, हर वक्त उसको देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, पुराने मैसेज पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। बेवकूफ ये करते हैं। अक्लमंद क्या करता है, लानत भेजो यार सही है ना, नंबर ही ब्लॉक कर दो ऐसी की तैसी। और जब ये कैफियत खत्म हो जाएंगी फिर देखूंगा शादी हो गई नहीं होगी, दोबारा ट्राई करके कोशिश करूंगा। पाकिस्तानी छोड़ता तो है नहीं, कहते फिर 1 साल बाद दोबारा ट्राई करेंगे हम। तो अक्लमंदी का तकाजा है। तो जल्दी से बस हदीस मुकम्मल कर दूं। नबी ने फरमाया जिसने ख्वाहिशात को हदफ बना लिया तो अल्लाह फक्र फाका उसके सामने लाके खड़ा कर देंगे। करोड़पति होगा मगर आगे फक्र फाका उसको डरा रहा होगा, भाई मैं हमला कर दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। इस खौफ की वजह से लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा। जअल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि व फर्रक़ अलैहि शमला। दूसरी सजा दुनिया में उसको ये मिलेगी कि उसकी फिक्रों को बखेर देंगे अल्लाह ताला। इतने मसाइल होंगे कि मेरा ये सिर्फ एक पैसा मसला नहीं होगा, यार ये काम भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार फलां से ताल्लुकात भी ठीक हो जाए, या लोग मेरी मुखालफत करने वो भी छोड़ दें, यार वो फलाना, यानी वो इतने अंडे बच्चे होंगे कि सारे अंडों से चूजे निकले, उसकी ये ख्वाहिश हो। हालांकि कभी मुर्गी के सारे अंडों से चूजे निकलते हैं, 2-4 तो खराब हो जाते हैं ना। तो फर्रका, ये और अजीब टेंशन, सुकून नहीं होगा। ये भी उसकी फिक्रें अल्लाह क्या कर देगा, उसके सामने बिखेर देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारी टेंशनें अगर एक पोटले में हो ना, इंसान कहता है उठा के पोटला फेंक दो, खत्म, और वो पोटला खुल के बिखर जाए। एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो, उसको कमबख्त को समझ में ही नहीं आएगा इन टेंशनों से मैं जान छुड़ाना शुरू कौन सी वाली टेंशन से करूं, मैं कौन सी वाली टेंशन को मैं पहले फेंकूं, फिर इतनी बिखरी हुई होंगी उसमें डूबा हुआ होगा वो। और आगे आपने फरमाया अततहु वलम यातिही मिनद दुनिया
الا ما قدر له. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں, اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے.